بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل کمپیریٹیو سٹڈیز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، دنیا میں اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں اور اسے اپنے دین و ایمان کا جزو سمجھتے رہے ہیں اور بطور اجر رسالت اسے اپنے اوپر واجب سمجھتے رہے ہیں۔ دوستو، جہاں محبان اہل بیت ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، وہیں اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کا بھی ایک اچھا خاصا طبقہ موجود رہا ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ سے ہی اہل بیت کے مسلمہ فضائل کے منکر رہے ہیں۔ دوستو، یہ طبقہ محبت اہل بیت پیغمبر کی آڑ میں اہل بیت سے نفرت کو پھیلاتے اور ان کے فضائل سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، مجھے اور تمام مسلمانوں کو اصحاب پیغمبر کی عظمت سے کوئی انکار نہیں، اور ہمیشہ سے ہی وہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام شخصیت رہی ہیں، لیکن آج کے دور میں لوگ اہل بیت کے ثابت شدہ فضائل کا انکار کر کے اس پر دفاع صحابہ کا خوبصورت لیبل لگا کر اپنی فرقہ بازی کی دکان چمکانے میں مصروف ہیں، اور یہ سلسلہ دور قدیم سے لے کر آج کے دور جدید تک ہنوز جاری ہے۔ ناظرین، شروع سے ہی میرا دینی تعلیمات میں شغف رہا ہے اور کتب مناظرہ اور کتب عقائد کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتا ہوں، اور حقیقت کی پہچان کے لیے ہمیشہ سے ہی سعی کرتا رہا ہوں، اور بطور مسلم مستشرقین اور علماء اسلام کی رائے کا مطالعہ کرتا رہا ہوں، اور جس کے دوران اسلام کی مدافعت کا اور اس کی صداقت کا مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ میں اسلام کی حقانیت پر دلیل سے کسی بھی سائل کا جواب دے سکتا ہوں۔ اسی طرح اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو بھی دیکھنے کا عادی ہوں۔ ناظرین، اسی اسنا میں میرے ہاتھ میں کتاب منہاج السنہ آئی، جو کہ ابن تیمیہ حرانی کی کتاب ہے، جو کہ 672 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے مشہور و معروف شیعہ عالم اور مکتب اہل بیت کے مدافع حسن بن یوسف بن علی المعروف با علامہ ہلی علیہ رحمہ کی کتاب منہاج الکرامہ کے جواب میں لکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوستو، اس کتاب کے مطالعے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اس کتاب میں مضبوط استدلال پیش کیے ہوں گے، کیونکہ ان کو ایسے ہی تو شیخ اسلام کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا، اور انہوں نے اپنے مضبوط دلائل سے ضرور علمی تشنگی کو بجھایا ہوگا اور لوگوں کے مسائل کا حل پیش کیا ہوگا، اور علم مناظرہ کی روح سے بہت سی باتوں کا صحیح طرح سے جواب دیا ہوگا۔ لیکن ناظرین، امید کے برعکس یہ کتاب موضوعات اور فضولیات کا پلندہ نکلی۔ میں نے جہاں چاہا اور یہ سوچا کہ ایک ہیلدی ڈسکشن انہوں نے اس میں کی ہوگی اور حوالہ جات اچھے سے دیے ہوں گے، لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں ملا، اور اس پر مجھے بہت مایوسی بھی ہوئی۔ اس میں جھوٹ، کذب بیانی، الزام تراشی اور حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ دوستو، اس کتاب میں ان کی ناسبیت کھول کر بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے اہل بیت کے کئی ایسے فضائل کا انکار کیا جس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، جیسے کہ آیت مودت کا اہل بیت کے حق میں ہونے سے انکار کرنا، اور اسی طرح جو آیت تطہیر ہے اس کی بھی اہل بیت پہ مطلقاً جو اس کا استدلال ہوتا ہے اس سے بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ یزید کی بے جا حمایت کی ہے، اور یزید جیسے فاسق و فاجر اور بیس ننگ و عار شخص کو مومن اور نمازی اور اس کے علاوہ مغفور ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کے کفر و شرک اور فسق پر روایت شدہ تمام چیزوں سے بڑی ڈھٹائی سے انکار کیا، اور قاتلان حسین کا بے جا دفاع جو اس کے اندر ناسبیت کی بدبو کو زہر کرتا ہے۔ ناظرین، باوجود اس کے کہ وہ ایک عالم اسلام کے بڑے عالموں میں سے تھے، انہوں نے اس کتاب میں فضول باتوں سے اس کتاب کو پر رکھا ہے، اور زیادہ تر چیزوں میں انہوں نے اس میں صرف الزامات ہی لگائے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس میں فضولیات کو بہت زیادہ لکھا ہے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کے دلائل بہت ہی بودے اور رقیق سے ہیں جو تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کا مختار ابن ابو عبید ثقفی، جو کہ قاتلان حسین کے نجس وجود سے زمین کو پاک کرنے والے تھے، ان پر الزامات کی بچھاڑ کی کہ جن کو علماء اعلام غلط ثابت کر چکے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے مختار ابن ابو عبید ثقفی جیسے جری، بہادر اور مومن شخص پر یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ وہ
اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کے قائل تھے اور وہ اس بات کو کرتے تھے۔ ناظرین، اس بارے میں ایک فرقہ کیسانیہ ملتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ قدیم زمانے میں تھا۔ اب میرے خیال میں اس دنیا میں کہیں بھی کیسانیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے اور یہ فرقہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کیسان ابو عمرہ جو مختار کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ مختار کی نبوت اور ان پہ وحی کے نازل ہونے کے دعوے دار تھے۔ لیکن ناظرین، یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ مختار نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر وحی نازل ہونے یا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ان پہ افتراء محض ہے اور لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے اموی طاقتوں کے زیر اثر رہ کر ان پہ صرف الزامات کی بچھاڑ کی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کیسان جو ہے نام وہ جناب مختار کا اپنا تھا، اس بنا پر اس فرقے کو کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی بعد والے جو ان کے کیسانیہ فرقے کے جو پیروکار تھے، انہوں نے ہی اس چیز کو کہا ہے کہ مختار جو ہیں انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا اور وہ اس کے ماننے والے کو کیسانیہ کہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اب کہیں بھی فرقہ کیسانیہ کے ماننے والے یا مختار کی وحی وغیرہ کے قائل کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ان باتوں کے قطع نظر ایسے الزامات اور جھوٹے بہتانوں کو اپنی کتاب منہاج السنت میں ابن تیمیہ حرانی نے جگہ دی، جو کہ نسبیت کی بین اور روشن دلیل ہیں، اور انہوں نے کئی فضائل اہل بیت کے جو مسلمہ طور پہ ثابت ہیں ان سے انکار کیا ہے، اور ہمیشہ اہل بیت کی دشمنی کو اصحاب کے دفاع کے ٹائٹل میں چھپا کر پیش کیا ہے۔ دوستو، مجھے آپ کے وقت کی پرواہ ہے اور اس لیے میں گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اور قریب ان موضوعات پر میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا جائے تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، پوری دلچسپی سے آپ اس میں حصہ لیں۔ دوستو، مجھے آپ کے وقت کی پرواہ ہے، اس لیے گفتگو کی طوالت سے پرہیز کروں گا، اس لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب میرے یوٹیوب چینل کمپیریٹیو سٹڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ سب تک بروقت پہنچ سکے۔ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے موضوعات کے ساتھ ملوں گا، تب تک آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔